بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخی کتابوں میں احادیث میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، فضیلت و واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ دوستو، رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا تو جلدی اٹھنا مناسب نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور ان کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ دوستو، اس فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے۔ اس وقت حسن علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان 2 شہزادوں کا بچپن نہایت ہی تنگ دستی میں گزرا۔ باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے۔
کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لگتے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائیں گے۔ آپ نے نماز ادا کی اور دعا کی اور کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن اور حسین علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبرائیل امین تھا۔ دوستو، صحابہ کرام اور خلیفہ راشدین بھی حسن و حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ حسین نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہ دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آئے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر کا وظیفہ ملنا چاہیے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا کی گود میں چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اسی حالت میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ یہ دونوں اپنے نانا کے کندھوں سے نیچے آئے اور اپنے گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور آپ شوق سے وہاں کھڑے ہو کر دونوں بچوں کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے، ہیا حسن ہیا، یعنی حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسن اس طرح کا داؤ کھیلو۔ جب آپ کی لگتے جگر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور اپنے نواسے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو فرمایا، ابا جان، حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس کشتی میں جبرائیل بھی شامل ہیں اور جبرائیل حسین کے ساتھ ہیں، یعنی جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو اس طرح پکڑو، ایسے پکڑو۔ لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں نے حسن کا ساتھ دے دیا۔ دوستو، پتہ چلتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی فعل و عمل ہو اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان واقعات میں غور کرنے والوں کے لیے بے شمار پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔